بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائن. میرے پاکستانیوں، جو بجوڑ کا حادثہ ہوا اور ابھی تک ہمیں پوری طرح یہ بھی نہیں پتہ کہ جو زخمی ہیں ان میں سے کتنے بچیں گے، کیونکہ بڑے برے زخم ہیں ان کے. لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 50 پاکستان کے شہری شہید ہو چکے ہیں. اور اس کا جو فال آؤٹ ہے، میں اس کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو اثرات سارے پرانا قبائلی علاقہ اور اس کے بعد پختونخوا کے اندر جو اثرات جا رہے ہیں، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا، یہ جو بم دھماکہ دہشت گردی جو ہوئی تھی، یہ آئسل نے کی تھی، جو داعش جسے کہتے ہیں. یہ ٹی ٹی پی نے نہیں کی تھی. اور اس کے اوپر چند دن پہلے امریکہ کا صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جو سب سے بہترین طریقے سے آئسل کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہے طالبان گورنمنٹ. یعنی وہ پریزیڈنٹ جو ان کا مخالف ہے افغانستان کے طالبان حکومت کا، اس نے امریکہ میں بیان دیا ہے کہ جو اس وقت جو دہشت گرد گروپ ہے آئسل، اس کا جو صحیح معنی میں اس وقت جو اس کو ختم کر رہے ہیں وہ ہے طالبان گورنمنٹ. اب میں یہ اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج ایک بیان پڑھا ہے جس سے مجھے خوف بھی ہے اور مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے لوگ اوپر لا کے ہمارے مسلط کیے گئے ہیں جنرل باجوہ نے. کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا، پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے وہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ پوری سازش کر رہا تھا جنرل باجوہ آتے ساتھ ہی. پہلے ہمیں سیٹیں پوری نہیں لینے دی تاکہ ہم بالکل ایک کمزور کولیشن گورنمنٹ بنیں، اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی ہمارے گرانے کے پلان بن گئے تھے. تو اس نے انہی کو لے کے آئے یہ جو اب آپ کے سامنے حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جس نے پاکستان کا معاشی قتل کر دیا ہے. عوام سے آج پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھیں کہ ابھی جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، سوال ان سے پوچھیں کہ ہمارے دور میں تو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں $110 بیرل پہ پہنچ گیا تھا اور اب وہ $80 یا اس سے کم ہے. تو ہم $150 لیٹر پہ دے رہے تھے، تو آج یہ ہر وقت جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں 270 پہ پہنچ گئی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ تو علیحدہ بات ہے، کیونکہ مہنگائی اس وقت لوگوں کو، خاص طور پہ بجلی کے بل، یہ اب عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. لیکن اور اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہے جس نے سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو گرایا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ایکسٹینشن کے لیے ان لوگوں کو اوپر لے کے آیا جو 30 سال سے اس ملک کو بھی لوٹ رہے تھے، اور انہوں نے اس ملک کو ادھر پہنچایا کہ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. ہندوستان ان کے دور میں آگے نکلا، اس کے بعد بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا. تو میں بجوڑ پہ پھر آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج جو بلاول کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے بھی دہشت گردوں کے پیچھے ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس ملک میں جو بھی تھوڑا سا سمجھتا ہے، یہ سارا تاریخ ہے اس خطے کی، یعنی خطے کا مطلب افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقے، وہ اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹ نہ دے اگر اسے کچھ بھی علم ہو. کیونکہ ایک افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا اگست 2021 میں، تو یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ پرو افغان حکومت تھی، کیونکہ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ڈائلاگ کروایا. پاکستان وہ ملک تھا جس کے سب سے زیادہ تعلقات تھے، اور سب سے زیادہ جو قریب تھے ساری دنیا کے، بلکہ ارد گرد بھی ہمسایوں سے، وہ پاکستان تھا.
اور انہوں نے ہمارے ساتھ پوری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ جو ادھر سے افغانستان سے دہشت گردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں، جس میں آئیسل بھی تھی، جس میں TTP بھی تھی، جس میں BLA بھی تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا، ہماری حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد یہ جو لوگ آئے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، اس طرف ٹائم ہی نہیں دیا۔ آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشت گردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے؟ ساری دنیا کے چکر مارے، کسی فورن منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا دنیا کے چکر مارنے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کا کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا۔ ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا جب کہ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جب کہ ایک نئی حکومت آئی تھی جو پرو پاکستان تھی، جو غنی حکومت تھی، وہ پرو انڈیا تھی۔ میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر مودی کے سامنے، اور میں آخری کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی، جدھر ہندوستان بھی تھا اور ریپرزینٹیڈ، اور ادھر افغانستان بھی تھا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی، میں گیا بھی کابل پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان، ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے۔ اس کو پاکستان بھی بلایا، اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے 10,000 اپنے، اس نے ورڈ یوز کیا تھا، اپنے ہم نے لوگ بھیجے ہیں، ملیٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے، تو وہ کھل کے ہمارے اگینسٹ تھا۔ ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا۔ کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی تھی۔ تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوآپریشن کا کہا، اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے، اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے، اور وہ تیار تھے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہر دوسرے دن امریکہ پہنچا ہوتا ہے بلاول، یہ کتنی دفعہ کابل گیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سارا ایریا جو ہمیں مسئلے بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کو، اس کو ختم کرتے، نہ اس کے پاس ٹائم تھا، کیونکہ اور یا پھر اس کے جو ماسٹرز تھے، اس کے آقا تھے، ان سے اجازت نہیں ملی، نہ ہی ان کو اجازت ملی جو ہم نے روس سے سستا تیل بات کر کے آ گئے تھے۔ صدر پوٹن نے ہمیں کہہ دیا تھا، میٹنگ ہو گئی تھی پاکستان کے انرجی منسٹر اور ان کے انرجی منسٹر کی، لیکن ان کے ڈر سے، اپنے آقاؤں کے ڈر سے، نہ یہ روس سے تیل لیا ہم نے، جبکہ تیل کی قیمت $110 پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ہندوستان نے 40% کنسیشن کے اوپر روس سے تیل لیا، جبکہ وہ امریکہ کا ایلائی ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ہے، اور نہ ہی ان سے، ان کے ڈر سے نہ یہ وہاں گیا۔ اس کا آج یہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آج وہ تعلقات ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم افغانستان کو اب یہ جو حملہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے صحیح معنی میں کوشش کی نہیں اس وقت کہ ہم یہ اب جو ٹرانزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک وہ حکومت جو ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہ مسئلہ حل کر دیتے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اب اس کا فال آؤٹ کیا ہے؟ فال آؤٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی۔ فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھیں۔ فضل الرحمان صاحب، جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو 636 پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس، اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں،
بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے. جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے, ان کے فون کال ٹریک کیے جا رہے ہیں, جیو فینسنگ کی جا رہی ہے, جس طرح ہم کوئی غیر ملکی, ہم کوئی دشمن ہیں. اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں. اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی, اور خاص طور پہ پختونخوا کی پولیس کے اوپر, اسپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں, جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے. پی ٹی ایم کیوں بنی تھی؟ پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی, جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں وہ اجڑ گیا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, زکوٰۃ دینے والے ہو گئے, وہ سارے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی, لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے. گھر جب واپس گئے, گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا. سوات کے لوگوں سے, ملاکنڈ کے لوگوں سے بھی یہی ہوا. وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر, جب تک واپس گئے, وہ بھی زکوٰۃ دینے والے, زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سب کو وہ یاد ہے, بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی. قربانیاں تو ساری اس علاقے نے دی. سب سے زیادہ جو, ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بیچارے وہ پس گئے, اوپر سے ڈرون اٹیکس, 400 ڈرون اٹیکس کر دیے. ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر, دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا. جبکہ حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی, کیونکہ امریکی نہ ناراض ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جس ملک آپ کا جس کے لیے جنگ لڑنا ہے وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کرے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشت گردی بڑھتی گئی, تو وہاں جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو, لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگئی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی, تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں, جب معاشی طور پہ ہم ویسے ہی ہمارا بدترین دور ہے, کیا ہم یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پن والی سٹیٹمنٹس تھے, جو بجائے مسئلہ حل کرنے کے وہ اور مسئلہ گمبھیر کروا دے؟ تو مجھے آج اس کے اوپر خاص طور پہ مجھے یہ خوف سا آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے, اور سوچ تو ہمارے سامنے آئی گئی ہے. ایک تو آج شہباز شریف نے ایک اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک اور سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں 15 مہینے پہلے, تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکتوبر کے اندر ہونے ہیں, نیشنل الیکشن, آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے؟ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا اس سے پہلے کریں؟ یہ ایک اور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا. دوسرا, دونوں پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں, کیئر ٹیکر. پہلے تو وہ کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں, کیئر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے. وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب, اور دوسرا وہ فضل الرحمان اور وہ ANP چلا رہی ہیں پختونخوا. یہ تو کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں. اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو 70% پاکستانی ہیں, وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہیں, اور یہ ایک شوشہ اس کا, اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں, سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے. پنجاب کی 14 مئی کی الیکشن انہوں نے اس لیے نہیں کروائی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی. پیسے MNAs کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں, لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. 20 ارب روپیہ نہیں تھا. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے, یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نکلیں, اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے
ایک اگر لوگ بیچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہمیں جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے، یعنی ایسے معاشی حالات عوام کے اوپر تو آئے نہیں ہیں. سارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے ہیں. بے روزگاری لے لو، انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جب نیچے آتی ہے، مطلب جب آپ کی دولت میں اضافہ جو 6.1% سے اب جو 0 پہ آئی ہے، تو اس کا مطلب بے روزگاری تو بڑھنی ہے، دولت کم ہو رہی ہے ملک کی. اور اس کے علاوہ مہنگائی جس سطح پہ پہنچ گئی ہے، تو لوگوں کے حالات تو سب کو پتہ ہے. اب لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ اب 2 قانون لے کے آ رہے ہیں. ایک ہے سیکریسی ایکٹ اور دوسرا ہے پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس. وہ ایک میں ہی کیا کر رہے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی مثلا میرے اوپر ایک فوج کے ادارے میں، انٹیلیجنس کے ادارے میں ایک آدمی میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو مجھے پتہ اس نے کیا. میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو ویسے ابھی انہوں نے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے کہ یعنی میری جرت کیسے پڑ گئی کہ میں نے اس کا نام لے لیا FIR کے اندر. وہ FIR بھی نہیں ہوئی تو میں غدار بن گیا ہوں. اب یہ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا سیکریسی ایکٹ میں کہ جناب یہ کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے انٹیلیجنس ایجنسی. ہمارے گھروں میں تو گھس ہی رہے ہیں. میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا، دروازہ توڑ کے 40 لوگ اندر آ گئے، گھر میں جو چیزیں پڑی لوٹی، لوگوں کو مارا دھاڑا، اٹھا کے لے گئے خنسامے کو. وہ جو مالی تھا، 2-3 ورکرز سب کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارے گھروں پہ. اب یہ فیصلہ کیا کسی کے گھر میں بھی یہ جا سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے، کہیں جی ہم سرچ وارنٹ کے بغیر اندر گھسیں گے، کوئی چیز بھی اٹھا لیں گے. میرے گھر جب آئے تھے تو وہ اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی اسلحہ ملا ہمیں یہاں سے. اور وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اپنی قمیضوں کے نیچے اسلحہ، اور وہاں اوپر چھوڑ کے چلے گئے. اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو کسی کے گھر میں گھس کے توڑ کے چیزیں اچھا لوٹتے ہیں، چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب تو اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو، تو یہ تو سیدھی کہہ دیں کہ جی آپ ہمارے غلام ہیں، ہم آئے ہیں اوپر آپ کے اوپر بیٹھنے آئے، آپ ہمارے غلام ہیں. ہم ایک آزاد ملک، آزادی تو ویسے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. تو اب تو یہ انگریزوں سے بھی زیادہ بدترین غلامی ہے، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں پھر بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی کو عدالت میں پیش کرتے تھے جب اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے. یہاں تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے، اس کو کوئی 80 دن ہو گئے ہیں. کسی کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے کئی لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو اندر بند کیا ہوا ہے، ان کے ابھی تک FIR نہیں کی ان کے اوپر. تو یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو یہ اب ایک غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں مکمل طور پہ کہ ہم اب ان کے غلام بن جائیں. جو منہ کھولے. اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا لیں کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو، ہم کہیں نہ جا سکیں. تو میں اس پہ آخر میں صرف اپنی قوم کو یہ آج کہنا چاہتا تھا. دیکھیں محرم کا مہینہ ہے. محرم میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں محرم میں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ رائے حق کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے، آزادی رائے کے لیے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے. کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی، دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چوٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. غلام زمین پہ رینگتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
25 करोड़ की आबादी है। आज मुझे बताएं हमारी क्या हैसियत रह गई है। वो जाके बिलावल भुट्टो कितनी दफ़ा अमेरिका गया है, पता नहीं कितने हमारे डॉलर खर्च किए उसने वहाँ। और जब नरेंद्र मोदी वहाँ गया तो उसको ऐसा उन्होंने जिस तरह का इस्तकबाल दिया। और उसके बाद बायलैटरल टॉक थी उन दोनों के बीच में, अमेरिका और इंडिया। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द बना दिया कि जी धमकी दी कि दहशतगर्दी बंद करो। ये हैसियत रह गई है। हिंदुस्तान जाता है बिलावल भुट्टो, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर इसको जलील करता है। मैंने कभी किसी कॉन्फ्रेंस में एक होस्ट मुल्क जो होस्ट कर रहा है, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह की जिल्लत। तो क्या हैसियत रह गई है कि ये हमारी हैसियत है, क्योंकि गुलामों की क्या हैसियत है। तो मैं आज आप सबको ये आज पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने राय हक के लिए एक जालिम के सामने अपनी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन जुल्म के सामने झुकने से उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा मैं इससे बेहतर है, और मैं कहता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर है मौत। और सदियों तक हर वक्त जब मुसलमान जुल्म के सामने खड़ा होता था तो उनको याद आता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जालिम के सामने सर नहीं झुकाया, सर कटवा लिया। ये मैं आपको एक जो बरतानिया की तारीख़ है उसमें से एक वाक़या बता दूं। बरतानिया का एक हेनरी उसका नाम था, जो उनका बादशाह था, उसका बड़ी करीब दोस्ती थी एक जज था सैमुअल बेकेट। वो जो जज था उसको वो बना देता है चीफ जस्टिस बना देता है। एक केस चाहता है कि बादशाह कि ये तुम मेरे लिए फैसला करो। उसका अपना दोस्त जो उनका जो चीफ जस्टिस होता है वो खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं ये नाइंसाफ़ी है। वो उसको धमकियां देता है, डराता है, धमकाता है, दोस्ती जताता है। सैमुअल बेकेट कहता है मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। आखिर में उसको फांसी दिलवा देता है। वो पीछे नहीं हटता, मरने के लिए तैयार हो जाता। बरतानिया के जज सारा जस्टिस सिस्टम याद रखता है उस आदमी को। सदियों तक जब भी जज खड़ा होता था तो उसके भी जहन में आता था कि सैमुअल बेकेट था। पाकिस्तान में जजेस देखे, हमारे जजेस जस्टिस कॉर्नेलियस मुसलमान तो नहीं थे। सब जुडिशरी उनको याद करती है, रिस्पेक्ट करती है। सबको पता था कि इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। आज भी वही दिन है। हमारे जजेस के बीच में नज़र आ रहा है कि एक दो जजेस खड़े हो गए हैं इस जुल्म के निज़ाम पे, धमकियों के बावजूद वो खड़े हो गए कि लोगों के इंसानी हकूक़ के लिए। और वो लोग याद कर रहे हैं उनको, घरों में उनकी बात हो रही है। मैं आज अपनी जुडिशरी को कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क को बिल्कुल ग़ुलामी से बचाने के लिए आप रोक सकते हैं। हम तो खड़े हैं। मैं तो आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैंने तो इसे कबूल नहीं करना कभी, इस जुल्म को, ना इस ग़ुलामी को। लेकिन मैं अपनी जुडिशरी से कहता हूँ कि ये वक्त है, आप में से वो लोग हैं जो एक वक्त याद रखेंगे, जो नाम होगा कि जी वो देखें वो आदमी जब ये मुल्क को ग़ुलामी की तरफ लेके जा रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जा रहे थे, कि जिन लोगों के घरों में घुस के औरतों को, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, घर लूट लेते हैं, रिश्तेदारों को कलेक्टिव पनिशमेंट सिर्फ इसराइल देता है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के ख़िलाफ़ देते हैं। FCR जो थी, जब अंग्रेज़ हुक्मरान था, वो देता था कबायली इलाके के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट कि एक फ़र्द अगर नहीं है तो उसके रिश्तेदार पकड़ के ले जा जाते थे। लेकिन आज़ाद माशरों में कोई कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती, और ये हमारे यहाँ खुलेआम हो रही है। बच्चों को उठा के ले जाते हैं, रिश्तेदारों को ले जाते हैं। तो मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है।
جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، جو پہلے ہی سے گرے ہوئے ہیں، طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی، ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان صحافیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ارشد شریف ہمیشہ یاد رہے گا اس قوم کو کہ اس نے بجائے یہ کہ اپنے ضمیر کا سودا کرے، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں اس کو شہید کیا گیا. 4 آج ہمارے بڑے بڑے صحافی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کریں. اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، غلام حسین، اوریا مقبول جان، سمیع ابراہیم، ایاز امیر. یہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا، یہ کھڑے ہوئے رائے حق پہ لیے. اور یہی ہوتا ہے فرق انسانوں میں. یہ ہے سارے اللہ کے نبی انصاف کے لیے سٹینڈ لیے، انہوں نے مشکلیں برداشت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلیں برداشت کی انہوں نے مکہ میں، جب ان کی آزادی رائے لی گئے کہ ایک خدا ہے. کتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں. لیکن ہم ہمیشہ ان کو، اور ہمیں اللہ کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، اور ہم یہاں ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا کہ سارا ملک کا اوپر گند اوپر بٹھا دیا، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ منہ کھولیں گے تو آپ کے گھر توڑ دیں گے، آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے. اور ہم ہمیں ڈرا کے جناب کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے وقت سٹینڈ لینے کا. اور میں سب سے زیادہ آخر میں اپنی پارٹی کا، کہ میری پارٹی کا یہ مشکل وقت جو آیا، ایک طرح میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ نظر آیا اپنے لوگوں کا کہ کون کتنے پانی میں تھا، کس کا کتنا نظریہ تھا، کون اپرچونسٹ تھے، اور جن کو میں بالکل نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسے سٹینڈ لینے کے قابل ہیں، کھڑے ہو گئے. وہ مشکل وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے. میری نہیں، وہ نیچرل لیڈرز بن رہے ہیں اب. اور انشاءاللہ اس پارٹی میں الیکشن کرواؤں گا پہلے موقع پہ. نیشنل لیڈرشپ، نیچرل ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نکلے گی، اور یہ ہوگی انشاءاللہ وہ اصل تحریک انصاف جو اس ملک کے اندر، جو 27 سال پہلے میں نکلا تھا، انصاف کا، عدل اور انصاف اس ملک میں سب سے پہلے قائم کریں گے، پھر یہ ملک خوشحال ہوگا. وہ انشاءاللہ وہ لیڈرشپ نکل رہی ہے. پاکستان زندہ باد.